علی بھائی، آپ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور ان کو تمام لوگوں کا ان تمام لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے جنہوں نے امام بخاری کی احادیث اور کتابیں صحیح آپ تک پہنچا دیں، الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلاً کس نے پہنچائی جس کا میں نے مذاق اڑایا؟ یہ تو علی بھائی انہوں نے کوئی مینشن تو ان کا مذاق تو آپ خود اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ اگر آپ اس کا کوئی مذاق سمجھتے ہیں، میں نے بائی نیم کبھی بھی یعنی اس حوالے سے نہیں، جب بھی کوئی غلطی ہائی لائٹ کی ہے اور وہ بھی گستاخی کی لیول کی، میری کوئی ذاتی تو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، میرے تک بخاری مسلم اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے جی، سر آپ لے لیں، اگر آپ میری زبان کھلوانا چاہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ یہ میرے پاس جو یہ بخاری مسلم پڑھی ہوئی ہے نا، یہ بزرگان انگریز نے پہنچائی ہے، کیونکہ پرنٹنگ پریس ان کا ہے، چھپی اس کے اوپر ہے، قرآن پوری دنیا میں جا رہا ہے انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ ہے، تو میں احترام کرتا ہوں ان کا۔ آپ یہ کہیں گے اس کی بنیاد پہ میں انگریزوں کے عقیدوں کو صحیح مان لو؟ نہ، مڈل مین کے طور پہ تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے، مڈل مین تھے، کوئی کاتب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ امام بخاری نے خود ہی صحیح بخاری لکھی ہے اور بعد نسل در نسل پہنچی ہے ہم تک، اس کا یہ مطلب نہیں۔ چاہے آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس جب ڈاکیا کو خط لے کے آتا ہے تو آپ ڈاکیے کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیتے ہیں؟ وہ تو ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اور آپ کے بھی اکثر بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو نہیں پتا قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، اکثر کا یہ حال ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان سے نمازیں سنیں، نمازوں کا ترجمہ نہیں، نہ ایڈی گستاخی نہیں کرنی، ترجمہ نہیں سننا، ترجمہ تو نہیں آئے گا، نماز سن لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بعض کہتے ہیں جی وہ یہ الیکشنوں کے دنوں میں بھی چل رہا تھا نا، فلاں کو دعائے قنوت نہیں آتی، فلاں کو یہ نہیں آتا، حالانکہ وہ یہ خود بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کئی چیزیں نہیں دین کی آتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہی حالت ہے۔ تو ہمارا کام ہے دعوت کریں پازیٹیولی، تو ہم ہر ایک بندے کا احترام کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی جو ایفرٹ ہے، ہم کہتے ہیں انگریزوں کی۔ اب ہم بھی سوال پوچھیں کہ آپ ان انگریزوں کے اوپر جمعے کے خطبے کیوں نہیں دیتے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنا کے آپ کو اس کتنی بڑی ازمائش سے نکالا ہے کہ دنیا میں لاکھوں قرآن ہے۔ آپ کے بزرگ تو ہاتھوں سے لکھتے تھے، اتنی مشکل سے قرآن والا معاملہ ہوتا تھا، تو کبھی تو میں نے کسی انگریز کی تعریف نہیں سنی ہے۔ پی ڈی ایف جو بنایا ہے وہ انگریزوں نے ٹیکنالوجی آپ کو دی، آپ تعریف نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ہاں ان کی یہ تعریف ہے، لیکن اس سے ان کے عقیدے جسٹیفائی نہیں ہوں گے۔ تو سر آپ کے بزرگوں کے بھی ان معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو کسی سے بھی دین کا کام لے لے گا۔ پھر بزرگ تو ہمارے سانجے ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری امام مسلم کے بعد آگے تفریق ہونی جب شروع ہوتی ہے نا، آگے چلنا شروع ہوتا ہے، تو ساروں کی اپنی اپنی لڑ لڑیاں، ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں سے آپ، اس بزرگ میں ہمارے ماں باپ بھی داخل ہیں کہ ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ڈینائی کر کے اگر بزرگ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے تو ہم ماننا شروع کر دیں کہ چونکہ انہوں نے قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا ہے لہٰذا ہم نے اب قرآن حدیث نہیں ماننا کیونکہ ان کا زیادہ مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا۔ تو یعنی یہ ایک بات کرنے والی بات ہے، جذباتی بات ہے، اور میں نے اس کا علمی جواب دے دیا، ٹھیک ہوگا جی۔